ہم جس کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہیں اس کے بارے میں رائے کیسے قائم کریں؟ کوئی بھی رائے قائم کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، تب رائے قائم کریں۔ اب ایک اسپرچل مین ہے، ہولی مین ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں رائے قائم کریں کب؟ جب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں؟ چلو ایک شخص جو ہے کسی بھی اسپرچل یا ہولی مین کے بارے میں کوئی رائے دے دیتا ہے اور پھر اپنی اس رائے کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ رائے ہے ان کے بارے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ رائے کہاں سے بنائی ہے؟ اس نے یہ رائے کیسے بنائی ہے؟ اگر وہ یہ کہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے یہ کس قسم کے ہیں، تو بھائی یہ تو خارج کی دنیا کی بات ہے۔ اسپرچل سسٹم سارا تو باطن میں ہوتا ہے۔ اسپرچل سسٹم جتنا بھی ہے اس کا تعلق آپ کی باطنی دنیا سے ہے۔ اگر آپ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ تو وہ تو آپ خارج کی دنیا میں رہ رہے ہیں، داخل کی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے کیا ہے، تو رائے دے رہے ہیں آپ اس کے بارے میں۔ کیونکہ کسی کے بارے میں رائے دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو واقفیت ہو جس کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے، تو آپ اس کی خارجی دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کے پیچھے باطنی دنیا کا کیا کردار ہے آپ کو معلوم ہے۔ جو کچھ بھی وہ خارج میں لا رہا ہے یا جو بھی اس کا خارج میں ایٹیٹیوڈ ہے، رویہ ہے، لوگوں کے ساتھ ملن ساریہ ہے، یہ ساریاں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے داخل پر۔ اور کوئی بھی انسان جو داخل سے بنا ہوتا ہے وہی وہ خارج میں لاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ خارج میں وہ نہ ہو داخل میں کچھ اور ہو۔ جو کچھ بھی آپ کے داخل میں ہے اسی نے خارج بن کر لوگوں کے سامنے اور زمانے کے سامنے آنا ہے۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ داخل سے لے رہے ہیں اور خارج کو دے رہے ہیں تو پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے رائے دینے والے سے کہ بھئی آپ نے ایک ہولی مین کے بارے میں رائے دی ہے، ہولی مین کے بارے میں رائے دینے کے لیے یہ ضروری ہے آپ اس کے باطن سے واقف ہوں، لیکن آپ اگر اس کے باطن سے واقف نہیں ہیں تو آپ اس کے بارے میں رائے کیوں کرو، کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، جس کے باطن کھلے نہیں ہوتے، جو انلائٹڈ نہیں ہوتے، ان کے بارے میں آپ رائے دیں، کیونکہ ان کی رائے حالات و واقعات کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، ان کی رائے حالات و واقعات کے ساتھ بدلتی بھی رہتی ہے، کیونکہ وہ ابھی نیچر کے مقام تک پہنچے نہیں ہیں۔
جب وہ نیچر کے مقام تک پہنچ جائیں گے تو وہ بھی نو چینج کے مقام پر آ جائیں گے، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ابھی آپ ایک دنیا دار انسان ہے، اس کے بارے میں رائے دیں۔ آپ کی رائے کارگر بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک اسپرچول مین کے بارے میں آپ رائے دینا چاہتے ہیں، ایک ہولی مین کے بارے میں رائے دینا چاہتے ہیں، تو وہ رائے دینے سے اعتراض پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے باطن کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو باطن کی خبر نہیں ہے، آپ باطن کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہیں، لمٹ لیس ہیں وہ۔ آپ ان کو لمٹ میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ آپ کی رائے کی لمٹ میں نہیں آ سکتے۔ تو لہذا میرے نزدیک تو یہی ہے کہ رائے دیں آپ، لیکن اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جس کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے وہ ہے کون۔ اگر وہ ہولی مین ہے، اسپرچول مین ہے، تو پھر اس کے بارے میں رائے نہ دیں۔ کیوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ فیصلہ درست نہیں کر سکتے، کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں۔ ایک عام دنیا دار انسان ہے، اس کے بارے میں آپ رائے دیں، کیونکہ وہ تو خارج سے متاثر ہو کر داخل میں اپنا علم لے کے جاتا ہے۔ اور جو ہولی مین ہے، اس نے اپنے اندر خود کو کھود کر تلاش کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کون جان سکتا ہے؟ جو ایک دنیا دار ہے وہ تو سب کے سامنے وہی ہوتا ہے جو ہے۔ تو لہذا اس کے بارے میں آپ رائے دیں، ہولی مین کے بارے میں رائے نہ دیں۔